بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، حضرت حلیمہ سعدیہ جب لے کر حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئیں، اور آپ کی جلوہ گری سے جو برکتیں، جو رحمتیں اور جو عنایات حضرت حلیمہ سعدیہ پر ہوئیں، ان کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور پچھلی نشست میں ہم نے کچھ ذکر کیا، اور اسی طرح ہم آگے بھی جو آنے والے واقعات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اپنی مثل آپ تھا، کوئی ثانی نہیں تھا۔ اور عرب کو ویسے بھی، جس طرح ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی ذکر کیا، کہ اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، وہ بڑا اپنی زبان پہ فخر کرتے تھے، مان تھا انہیں کہ جس طرح کی ہمارے پاس زبان ہے کسی اور کے پاس زبان نہیں ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی جب حضور کو لوری دیتی تو وہ لوری بھی اشعار کی صورت میں ہوتی، اور پھر یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کے شعر جو ہیں، وہ کسی کی بات جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں، بلکہ وہ فی البدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور وہ ظاہری بات ہے کہ جو ماں کے خیالات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے متعلقین کے بارے میں، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اشعار کی صورت میں بیان کرتی۔ تو ان میں سے جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ عربی نہیں اس کا ترجمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو جو لوری سناتی تو اس لوری میں یہ تھا کہ اے میرے رب، جب یہ بچہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے تو اسے عمر دراز بھی عطا فرما، یعنی یہ دعا ہے ان کی، اور اسے بلندیوں تک پہنچا، اسے عروج نصیب فرما، اور اس کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوری کے طور پر اشعار سناتی، اور اس طرح کے دعائیہ انداز میں۔ تو آپ کی جو رضائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اشعار کی صورت میں حضور کی تعریف اور حضور کے جو ہے وہ گن گاتی۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں بھی عہد ماضی میں جو اب چلے جائیں ماضی کریم میں، تو جب خواتین گھر میں کام کرتی ہیں عموماً تو بچوں کو، جو اگر بہن ہوتی ہے بڑی تو ان کو پکڑا دیتی کہ اس کو کھلا لاؤ، بازار میں لے جاؤ، اس طرح تاکہ وہ گھر کا کام کاج کر لیں۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ بھی حضرت شیمہ کو پکڑاتی تھی کہ بھائی کو لے جاؤ، کھلا لاؤ۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہ بیٹی حضرت شیمہ حضور کو لے کر جاتی، ظاہری بات ہے کوئی میدان یا کس جگہ جہاں پر ساری بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے اکٹھا ہوتی، تو ہر کوئی اپنے بھائی کی تعریف کرتا کہ اللہ نے مجھے یہ چاند سا بھائی دیا، خوبصورت دیا اور سارا کچھ دیا۔ تو جہاں وہ ساری بچیاں، قبیلہ سعد کی بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر ان کی تعریف اور ان کی باتیں بیان کر رہی ہوتی، تو وہاں جب حضرت شیمہ حضور کو لے کے جاتی بچپن میں، تو وہ ساری یک زباں ہو کے کہتی کہ اے شیمہ، تیرے بھائی کی مثل کائنات میں کوئی نہیں ہے، ہمارے بھائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے، جتنا حسین، جتنا خوبصورت، جتنا جو ہے وہ عزت والا اور جتنی برکتوں والا اللہ نے تمہیں بھائی دیا ہے، اس جیسا کائنات میں بھائی کوئی نہیں۔ یعنی بچپن میں بھی کوئی حضور کے مثل نہیں بنا، نہ بن سکتا ہے، وہ بھی کیا کیسے سکتا، کسی ماں نے اتنا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ تو وہ بھی جو حضرت شیمہ لوری سناتے ہوئے کہتی، تو اس کے الفاظ میں اپنے سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرا یہ بھائی نہ تو میری ماں سے پیدا ہوا، یہ شیمہ جو ہے وہ حضور کے بارے میں،
ظاہری بات ہے حضور تو رضائی بھائی ہے نا، نسبی بھائی تو نہیں ہے، نہ ہی میرے باپ چچا کی اولاد میں سے ہے، اس کے باوجود میں اس پر صدقے اور قربان جاؤں۔ یعنی یہ محبت، یہ وارفتگی، عموماً بچوں میں یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو نوٹ کریں تو نہیں ہوتی کہ جب وہ کسی ماں کسی ایک بچے کو پیار کرتی ہے، دوسرے بچے کو محسوس کرتا ہے کہ میرے پہ نظر وہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ حضرت شیمہ، وہ ان کا بھی بچپنا ہے، لیکن وہ اس طرح حضور پہ فدا اور قربان ہو رہی ہیں کہ وہ الفاظ کی صورت میں ہمارے سامنے، اور کہتے ہیں اس کے چچا اور خالائیں سب ہی باعزت ہستیاں ہیں، حالانکہ وہ کبھی ملی نہیں ہے، وہ جانتی نہیں ہے، وہ کون سا مکہ آئی، وہ کون سا جانتی ہے، یہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو پتہ، لیکن وہ کہہ رہی ہیں الہی جس طرح تو اور لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اسی طرح اس کو بھی ترقی عطا فرما۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کے بارے میں، اور کبھی یہ کہتی یا ربنا میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طویل زندگی دے، یہاں تک کہ میں اس کو جوان ہوتے ہوئے دیکھوں، پھر سردار بنتے دیکھوں، اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر، اور اس کو ایسی عزت بخش جو ہمیشہ برقرار رہے۔ یعنی یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی آرزویں ہیں جو حضور کے بارے میں، حالانکہ پھر انہوں نے بھی دیکھا، حضرت شیمہ نے دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی دیکھا کہ کس طرح حضور پھر پروان چڑھے، اور یہ تو صرف ایک قبیلے کا سردار کہہ رہی ہیں، تو اللہ نے تو حضور کو ساری کائنات کا سردار اور مالک اور مختار بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کی بہن حضرت شیمہ جو ہے وہ حضور کو لوری دیتے۔ اب پھر آگے بڑے لطف والی بات، جو برکتیں جو رحمتیں ان کو ملی، کہ قبیلہ سعد میں قحط ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بھی چرنے کے لیے جاتی ہیں، جب وہ شام کو واپس پلٹتی ہیں تو پھر جب ان کا دودھ دویا جاتا ہے تو اتنا دودھ ہے کہ گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، اور دوسرے قبیلے والے لوگ ہیں ان کی بکریاں بھی وہ چر کے آتی ہیں، جب خشک سالی ہے، قحط ہے، تو پہاڑوں پر نہ سبزہ، نہ کوئی کھیت، نہ کھلیان، نہ کچھ بھی نہیں، تو ان کی بکریاں اسی طرح لاغ اور کمزور، اور وہ بلا کر اپنے ملازمین کو یا جو بکریاں چرانے کے لیے جاتے ان کو بلا کر کہتے کہ اپنی بکریوں کو وہاں پر چراؤ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، کہ حلیمہ کی بکریوں پہ تو شام کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، اور ہماری جو بکریاں ہیں ان میں سے دودھ نکلتا نہیں ہے۔ تو لیکن یہ میرے ناظرین و سامعین، یہ الوہی انتظام ہے کہ بظاہر تو حضرت حلیمہ کی بکریاں بھی وہاں ہیں، لیکن ان کے اندر جو یہ طاقت، یہ قوت جو سارا کچھ پیدا کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس طرح پھر وہ کہتے، اور پھر وہ لے کے بھی جاتے اور کہتے کہ یہاں حلیمہ کی بکریاں چر رہی ہیں، ہماری بکریاں بھی وہاں ہی چر کے آتی ہیں، لیکن اس کی بکریوں کا کیا کہنا۔ اور وہ پھر بلا ساختہ بلا شبہ یہ کہتے کہ یہاں پر چراگاہوں کا یا اس کے ساتھ چرنے کا یا نہ چرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ وہی ہے جو اللہ نے ان کو ایک برکت والا بیٹا عطا کیا ہے، اور وہ کون؟ وہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ آپ کے وجود مسعود کی برکت سے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی کائنات ہی بدل گئی، کہ وہ سعادتیں جو کسی نے سوچی ہوں گی کبھی، یہ سوچی بھی نہیں ہوگی، جو صرف حضرت حلیمہ سعدیہ کا خاصہ بن گئی، کہ لوگ آج بھی ان کا نام سن کے عقیدت اور احترام سے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ اس طرح پھر وہ جب بتدریج جب سرکار پروان چڑھے تو کتنا عرصہ رضاعت کی مدت میں آپ کے پاس رہے، یہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں اپنے سامعین کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔